السلام علیکم بیوٹیفل پیپل، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاکستان آنے کی ایک یہ بھی وجہ تھی کہ ہماری فیملی میں شادیاں ہیں، اور یہ ہے میرے بھائی کے سسرال جانے کی تیاری۔ برائڈ کو ہم بید دینے جا رہے ہیں، میری بھابھی کو، اور ساتھ میں مہندی کا جوڑا ہے اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں۔ اور پھر وہاں سے ہم جو جہیز دیتے ہیں اپنی بیٹی کو، یا پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیٹی والے دیتے ہیں تو وہ ہم لے کے آئیں گے۔ حالانکہ جہیز سے ہم نے منع بھی کیا تھا، اور اس کے باوجود انہوں نے پھر بیڈ روم کا جو فرنیچر ہے وہ انہوں نے دیا اپنی مرضی سے، حالانکہ ہم نے بہت منع کیا تھا۔ فرق تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے پیرنٹس، لیکن مجھے یہ رسم بہت بری لگتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ میرے اگر بس میں ہو تو میں یہ جہیز اور شادیوں میں کھانا جو ہے نا، یہ دونوں چیزیں ختم کر دوں۔ اگر بیٹی والے آپ کو بیٹی دے دیتے ہیں، اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ وہاں پہ جا کے میں نے کوئی بھی شوٹ نہیں کیا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا، تو میں نے اپنے گھر سے کیا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے سٹی سے کچھ اور چیزیں لینی تھی وہ لی، اور یہاں پہ ہم شام کو جب گھر آئے تو فرنیچر جس ورک شاپ پہ ان کا تھا وہ وہاں سے آ گیا، اور لیٹ نائٹ تک فرنیچر جو ہے اس کی سیٹنگ ہوتی رہی، آپ کو دو نظر بھی آئے۔ میں سین میں بیٹھی ہوئی تھی دھوپ میں، سوچا ساتھ ساتھ دھوپ کو انجوائے کرتی ہوں، دھوپ کا مزہ لیتی ہوں، ساتھ میں وائس اوور کر لیتی ہوں، لیکن ساتھ ہی آلو چنے آ گئے تھے تو ابھی پھر میں نے اپنی جگہ جو ہے وہ چینج کی۔ اور یہاں پہ دونوں بیڈ رومز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں سیٹ، اور اسی دن کو رات کو تھی مہندی۔ اور یہ میں نے صبح اٹھ کے دوبارہ سے ویڈیو بنائی تھی، کیونکہ رات کو ہم 2 بجے تک ہم سیٹنگ کرتے رہے، اور کسی چیز کا کوئی حال نہیں ہے، کپڑے ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں بلینکٹ ادھر ادھر گرے ہوئے ہیں۔ واقعی شادیوں والے گھر میں کسی چیز کا کوئی حال نہیں رہ جاتا، اور اسپیشلی مجھے نہیں لگتا کہ جو گھر کی شادی ہوتی ہے وہاں پہ آپ انجوائے کر سکتے، اور اسپیشلی جب آپ کے چھوٹے بچے ہوں۔ مجھے تو اتنا مشکل لگ رہا تھا کہ یہ کس طرح مینیج ہوگا، اور پھر ٹھنڈ بھی تھی، دسمبر کی شادیاں تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی اتنی آسان نہیں ہوتی، ٹھنڈ ہوتی ہے، اور آج کل تو دھوپ جو ہے وہ بھی خوش قسمتی سے ہی مل رہی ہے، خوش قسمتی سے ہی نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ میں آئی تھی ڈرائنگ روم میں، وہ میں ویڈیو بنا رہی تھی جہاں پہ جدھر سارے صوفے پڑے ہوئے تھے۔ ناشتہ کیا، اور ناشتے سے فارغ ہو کے ہم چلے گئے سٹی، کیونکہ مجھے جو شاپنگ کرنی تھی شادی کے لیے، میں نے آگے کپڑے بنوانے تھے۔ حالانکہ میرے اور بچوں کے کپڑے آلریڈی میری امی لوگوں نے لے کے رکھے ہوئے بھی تھی، لیکن میں نے کہا جو مہندی اور بارات اور ولیمے کا ڈریس ہوگا وہ میں نے آ کے اپنی مرضی سے لینے ہیں، خود میں آ کے وہ لوں گی۔ تو اسی سلسلے میں ہم جا رہے ہیں سٹی، اور اس دفعہ آپ یقین کریں ٹائم ہی نہیں ملا اپنی ریسٹ کرنے کا، تھکاوٹ اتارنے کا۔ بس آئے ہیں تو آتے ہی اتنے کام سٹارٹ تھے، اتنے کام کرنے والے تھے۔ میں وہاں پہ ہی تھی جب میرے بھائی کی انگیجمنٹ ہوئی تھی، تو تب بھی بس پکچرز ہی دیکھی تھی، تو وہ بھی یہ تھا کہ اگر میں آؤں گی پاکستان تو پھر جو مہندی کا جوڑا ہوگا اور جو بید ہے وہ پھر میں جاؤں گی دینے۔ یہاں پہ ہم شاپ پہ آ چکے ہیں، اور یہاں پہ میں ڈریس دیکھ رہی تھی کہ میں کون سا لوں۔ یہ والی میکسی جو ہے یہ میں نے کروائی تھی ڈن، یہ مجھے پسند آئی تھی، اور ساتھ میں کچھ اور بھی کپڑے انہوں نے نکال کے رکھے ہوئے ہیں۔ سرگودا سٹی ہم گئے تھے، شادیوں کا سیزن ہے تو ہر شاپ پہ اتنا زیادہ رش تھا۔ ہم 2 سسٹرز ہیں، اور ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم سیم ڈریسنگ کریں گے بارات والے دن، اور پھر وہ میکسیاں ہوں گی یا پھر ہم ساڑیاں لیں گی۔ تو یہاں پہ میں ساڑیاں ہی دیکھ رہی تھی، وہ میں پسند کر رہی تھی کہ کس طرح کی لوگ جو ہیوی ہوتی ہے نا، شفون میں جو بہت ہیوی ہوتی ہے سٹونز والی، وہ مجھے پرسنلی پسند نہیں آ رہی تھی۔ تو اینی ویز میں نے پسند کر کے لے لی تھی، اور ولیمے کے لیے میں نے میکسی لی تھی۔ ولیمے والے دن میری سسٹر کی بارات آنی تھی، اس کے بعد ہم گئے تھے بچوں کے لیے، بچوں کی شاپنگ کرنے کے لیے، اور پھر کچھ کوٹس لیے بچوں کے لیے، کچھ بچوں کے لیے شلواریں قمیضیں لی۔ وہاں سے ہی میں مائنڈ بنا کے آئی ہوئی تھی کہ ہم اس دفعہ پاکستان میں ٹپیکل پاکستانی ڈریسنگ کرنے والے ہیں، میں بچوں کے شاپنگ وہاں سے ہی جا کے کروں گی۔ آلریڈی انہوں نے جو لڑکوں نے تھیم رکھا ہوا تھا بارات والے دن کا، وہ تھا کہ وائٹ ڈریس ہوں گے اور اوپر بلیک کوٹس ہوں گے سب کے، اور پھر ولیمے والے دن کا یہ تھا کہ آف وائٹ کپڑے ہوں گے سب کے۔ تو بچوں کا یہ ایشو تھا کہ اتنا عرصہ ہو گیا تھا ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی چیزیں آپ تبھی لے سکتے ہیں، اسپیشلی کپڑے جوتے، جب بچے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو وہ ایشو تھا، اس وجہ سے بچوں کی شاپنگ جو ہے وہ رہتی تھی، اور یہاں پہ پھر ہم نے بچوں کی بھی شاپنگ کی، میں نے اپنی بھی کچھ چیزیں لی، اور بھی کچھ کپڑے لینے تھے مردانہ۔ آپ کو پتہ شادیوں والے گھر میں تو لاسٹ ڈیٹ تک بازاروں کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں،
تو وہ تو چیزیں ختم ہوتی نہیں، لیکن جو مین چیزیں تھیں نا، جو مین جن کی ٹینشن بنی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس دن ہی ہم نے وہ سارا ختم کر لیا تھا۔ بھابھی کے جتنے بھی کپڑے تھے وہ سارے آلریڈی ڈن تھے، سب کچھ لے کے رکھ لیا ہوا تھا، صرف ان کا جو انہوں نے بارات والے دن لہنگا پہننا تھا وہ اور ان کی جو ولیمے کا ڈریس تھا وہ بھی آرڈر پہ دیے ہوئے تھے، پلس اس کے ساتھ 2-3 جوڑے اور بھی تھے آئی گیس، وہ بھی ہم نے آج کے دن ہی لے کے گھر جانا تھا۔ اور یہاں پہ ہم اس شاپ پہ آ گئے تھے، مجھے اس شاپ کا نام نہیں ایگزیکٹلی یاد، سرگودا میں یہ شاپ ہے، شاید ماڈرن یا کچھ اس طرح کا تھا، اب مجھے نہیں صحیح سے یاد۔ تو میں ویڈیو بنا رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ مجھے گھما کے جو کپڑے ہیں نا وہ ایک دفعہ دکھا دیں، ماشاءاللہ سے بہت پیارے بنے تھے۔ پرسنلی مجھے اس طرح کے ہیوی ڈریس بالکل بھی پسند نہیں، لیکن بری میں اس طرح کے کپڑے نہ ہوں تو پھر بھی گزارا نہیں چلتا، اس طرح کے کپڑے ہونا مسٹ ہوتے ہیں۔ میری اپنی جب شادی ہوئی تھی تو میرے بھی اتنے ہیوی جوڑے تھے جو کہ ابھی تک پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جب یہ شاپنگ کر رہے تھے تو ساتھ مجھے فون کالز پہ میں ساتھ ہوتی تھی، ہمیشہ میرے ساتھ بات بھی ہو رہی ہوتی تھی، پھر جب کپڑے لے رہے ہوتے تھے میرے پاس پکچرز بھی آ رہی ہوتی تھی، اور جو ہم نے اپنی بھابھی کا پہلے دن کا اور سیکنڈ ڈے کا جو ہم نے ڈریس ڈیسائیڈ کیا تھا وہ بھی پکچرز تھی، سارا کچھ ہم نے مل کے سلیکٹ کیا تھا۔ لیکن میں ایموشنل بھی ہو جایا کرتی تھی، مجھے اتنی یاد آ رہی تھی، مجھے اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ میں نہیں ہوں، باقی سب وہاں پہ ہیں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ٹائم آ گیا ہے وہ بھی۔ اور یہ والا جو ڈریس ہے نا یہ ہے ولیمے کا، جو ولیمے پہ وہ پہنے گی۔ اور یہاں سے تقریباً اب ہمارا کام ختم ہو چکا تھا، یہ ہمارا لاسٹ میں ہمارا کام تھا یہ اس شاپ سے، اور یہاں پہ ہم بالکل اب نکلنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ میری پھپھو ہوتی ہیں سرگودا، تو وہاں سے ہم نے اپنی کزن کو لینا تھا ساتھ، اور یہاں پہ ہم آئے ہیں ان کے گھر، یہاں سے ہم نے پی چائے اور کچھ ساتھ لوازمات، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ منع کرنے کے باوجود ضرور آ جاتے ہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی بات مان لی جائے۔ یہی پیار ہوتا ہے ہمارا، یہی ہماری رسمیں ہیں۔ ایک تو جب بھی میں بات کرنا سٹارٹ کرتی ہوں پیچھے سے کبھی آلو چنے آ رہے ہیں، کبھی چھلیاں آ رہی ہیں، رونقیں لگی ہوئی ہیں بیک گراؤنڈ میوزک کی۔ مجھے لگتا ہے اس ویڈیو میں تو مجھے بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور دیکھیے ابھی میں نے دوبارہ سے ریٹیک، اور کوئی آ گیا، کوئی سبزی میرے خیال سے روزی روٹی کی تلاش میں۔ اینی ویز یہاں پہ ہم نے بہت انجوائے کیا تھا، اتنے عرصے کے بعد جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے نا اپنوں کے ساتھ، تو وہ پھر جو پل ہوتے ہیں نا، آپ کا یہ بھی نہیں دل چاہ رہا ہوتا کہ وہ ٹائم گزرے، بس یہی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ٹائم فریز ہو جائے۔ وہاں سے پھر ہم نکلے، اور نکلتے یہ دیکھے کیا ٹائم ہو گیا، رات ہو گئی تھی، اور سردیوں میں پتہ رات بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ تو ساری شاپنگ تمام ہوئی، یہ سیٹسفیکشن تھی، اور آپ سے اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔